अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दुनिया इसरार से भरी हुई है, कब कहाँ राह चलते क्या पुरस्रार हालात रूनुमा हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते। ये अपनी तकदीर पर मुनहसिर है कि हालात हमारे हक में हों या हमारे खिलाफ हो जाएं। ये अपना अपना नसीब है। ऐसा ही एक वाक़या मुझे एक शख्स ने सुनाया था। उस वाक़ये के बाद उनकी ऐसी काया पलटी कि वो खुशियों के हंडोले में झूलने लगे, मगर जब खुशियों का तूफान थमा तो सब कुछ उलट हो गया। उनका नाम इसरार अहमद था और नाम ही की तरह इसरार से भरी उनकी ज़िंदगी थी। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। उन दिनों इसरार अहमद का ख़ानदान इंडिया के शहर अहमदाबाद के किसी ऐसे गांव में रहता था जहां आबादी ना होने के बराबर थी। इसरार अहमद अभी कमसिन ही थे कि उनके सर से माँ बाप जैसी शफीक हस्तियों का साया उठ गया। बहन भाइयों में वो सबसे छोटे थे। बड़े सब बहन भाई मुख्तलिफ शहरों में अपनी अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे मुश्किल हालात में उनके साथ रहने वाले बड़े भाई भाभी ने उन्हें संभाला। आगे की कहानी इसरार अहमद की जुबानी सुनिए। उन दिनों मैं छठी क्लास में पढ़ता था। क्योंकि भाई तो घर के हालात की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके थे, मगर वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब इंसान की ज़िंदगी बसर करूं। लिहाजा उन्होंने मेरा दाखिला गांव के एक स्कूल में करा दिया। मेरा रोज़ाना का काम ये था कि स्कूल से आकर भाई के लिए खाना लेकर खेतों पर जाता था। भाई किसी की ज़मीन पर खेतों में काम करते थे। खेतों पर जाने के लिए दो रास्ते इस्तेमाल होते थे। एक तरफ से घना जंगल था जो कि तवील रास्ता था और जानवरों के खौफ की वजह से उधर से लोग कम ही सफ़र करते थे। दूसरी तरफ वाले रास्ते पर एक कब्रिस्तान था जो शॉर्टकट पड़ता था। लोग सफ़र के लिए ज़्यादातर यही रास्ता इख्तियार करते थे। इसकी वजह से उधर चहल पहल रहती थी। मैं भी खेतों पर जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल करता था। उस रास्ते पर सड़क के किनारे एक फ़कीर बैठा होता था। उसकी हालत इंतहाई गंदी सी होती थी। उसके करीब से कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता था। वो किसी से कुछ नहीं कहता था और ना ही कुछ मांगता था। अगर कोई राहगीर दूर से ही उसकी तरफ सिक्का उछाल देता तो वो रख लेता। मुझे उस फकीर को देखकर बहुत डर लगता था। लिहाजा जब मैं भाई को खाना देने के लिए जाता तो राह चलते लोगों की आड़ लेकर भागते हुए सड़क पार कर जाता और खेतों से वापसी पर भी यही तरीका इख्तियार करता। एक दिन मैं हस्बे मामूल भाई के लिए खाना लेकर जा रहा था। जून की तपती हुई दोपहर थी और गालिबन दोपहर के 2 बजे का वक्त था। सड़क मामूल से हटकर सुनसान थी। कोई आदमी था न आदमजाद। आज चंद एक लोग भी नजर नहीं आ रहे थे और परिंदे भी गर्मी की शिद्दत से बिलबिलाकर अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे। हवा में हल्का सा भी इर्ताश पैदा होता तो दरख्तों के पत्तों की सरसराहट पर अपने पीछे किसी जी रूह का एहसास होता। सुहाने रूह मंजर था कि अपने ही कदमों की आहट से दिल दहल जाता। जब मैं ऐसे हौलनाक सन्नाटे से डरते हुए उस सड़क पर पहुंचा तो दूर से ही वो फकीर सड़क किनारे बैठा हुआ नजर आया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ये सोचता हुआ जा रहा था कि कैसे सड़क पार करूं, आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। तब मैंने सोचा सड़क आते ही जल्दी से भागकर गुजर जाऊंगा। जैसे ही सड़क का किनारा आया मैंने अपनी तरकीब पर अमल करते हुए दौड़ लगा दी। जब मैं भागते हुए उसके करीब से गुजरा तो उस फकीर ने मुझे आवाज़ दी, ए लड़के इधर। मैंने खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। वो चिल्लाकर बोला, इधर उधर क्या देखता है, मैंने तुझे आवाज़ दी है, इधर आ। मैं डरते हुए उस फकीर के पास पहुंचा तो वो बोला, जा होटल से जाकर मेरे लिए चाय और बिस्किट लेकर आ। होटल सड़क के बिल्कुल आखिरी कोने पर था। वहां जाने के लिए 10 मिनट लगते थे। मैं उस फकीर से पैसे लेकर होटल से चाय बिस्किट खरीद लाया और फकीर को देकर जल्दी से आगे बढ़ने लगा। वो फकीर बोला, कहाँ जा रहा है, मेरे साथ बैठकर चाय बिस्किट खा। मेरे मना करने पर फकीर बोला, खा ले वरना बहुत पछताएगा। मरता क्या ना करता, बैठकर चाय पीने लगा। उसने बिस्किट उठाकर मुझे दिए कि ले खा। मुझे उसके हाथ से बिस्किट लेते हुए घिन आ रही थी, मगर मैंने खामोशी से खा लिए। अब मेरा खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। खाने के दौरान उसने मुझसे पूछा, ये टिफ़िन लेकर कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, भाई को खेतों पर खाना देने जा रहा हूँ। जब हम लोग चाय बिस्किट खा चुके तो वो मुझसे बोला, अब तू चला जा और पीछे मुड़कर मत देखना। इजाज़त मिलने पर मैंने जल्दी से होटल के बर्तन उठाए और टिफ़िन लेकर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगा।
میں ڈر رہا تھا کہ بھائی پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا، کہ اس سارے کام میں تقریباً 1 گھنٹہ ضائع ہو چکا تھا اور کھانا لے جانے میں کافی دیر ہو گئی تھی، اس لیے بھائی سے ڈانٹ پڑنا یقینی تھا۔ جب میں کھیتوں پر پہنچا تو بھائی نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا اسکول کا دوست مل گیا تھا، اس سے باتیں کرنے میں لگا تھا۔ بھائی مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگا۔ میں نے بھی جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھائی سے کھانے کے خالی برتن لے کر جب میں واپس اسی راستے پر آیا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جس فقیر کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اور چائے بسکٹ کھا کر گیا تھا، اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روزانہ میں آتے جاتے اسے دیکھا کرتا تھا، وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھا ہوتا تھا، مگر آج غیر معمولی طور پر وہ واپسی پر موجود نہیں تھا۔ اتنی سی دیر میں نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا، اور اسے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ جہاں وہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں چند سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر وہ سکے جیب میں رکھ لیے کہ کل واپس کر دوں گا، اور پھر میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دوسرے دن جب میں بھائی کو کھانا دینے گیا تو وہ فقیر موجود نہیں تھا، لیکن کل کی طرح آج بھی وہاں سکے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس فقیر کے رہ گئے ہوں گے۔ میں نے یہ سوچ کر وہ بھی جیب میں رکھ لیے کہ کل واپس کر دوں گا، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے راہ چلتے ہوئے لوگوں کو یہ سکے نظر کیوں نہیں آ رہے، نہ کسی نے اس طرف دھیان دیا۔ پھر ایسا روزانہ ہونے لگا۔ مجھے وہ فقیر دوبارہ کبھی نہیں دکھائی دیا، مگر اس جگہ سے روزانہ سکے ملنے لگے۔ 11 سال کا ایک چھٹی کلاس کا بچہ جسے جیب خرچ کے لیے روزانہ 1 پیسہ ملا کرتا تھا، جب اسے ہر روز اتنے پیسے ملنے لگے تو اس کے لیے تو ہر دن عید اور ہر دن شبرات ہونی ہی تھی۔ میں نے اب تک گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرے اسکول میں بھی وارے نیارے ہو گئے تھے۔ میں ہاف ٹائم میں خوب مزے اڑاتا۔ میرے دوست اتنے پیسوں کے بارے میں پوچھتے تو کہہ دیتا کہ بھائی نے جیب خرچ بڑھا دیا ہے۔ اس دوران میں نے اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے بنائے اور جوتے وغیرہ خریدے۔ بچے ہوئے پیسے میں اپنے گلے میں کپڑوں کے نیچے بڑی احتیاط کے ساتھ چھپا دیتا۔ پیسوں کا عمل کچھ عرصے تک چلتا رہا۔ اس وقت تک میرے پاس بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا تھا۔ ادھر مجھے اس پیسے کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر خرچ بھی کہاں تک کرتا۔ خرچ کرنا اور خرچ نہیں کرنا دونوں ہی باتیں عذاب سے کم نہیں تھیں۔ میری بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بھائی کا مجھ پر شک میں مبتلا ہونا ایک فطری عمل تھا۔ وہ مجھے کپڑے جوتے پہنے دیکھ کر سمجھتے کہ شاید کہیں میں کوئی چوری کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے میرے دوستوں سے پوچھا۔ دوستوں سے پتہ چلا کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ بھائی نے جیب خرچ بڑھا دیا ہے، اور فصل اچھی ہونے پر بھائی نے کپڑے اور جوتے خرید کر دیے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح اتنے کپڑے وغیرہ بنانے کا رواج نہیں تھا۔ یہ سن کر بھائی کا شک مزید بڑھ گیا۔ وہ ہر وقت میری طاق میں لگے رہتے۔ پھر ایک دن جب میں اسکول گیا ہوا تھا، بھابھی نے میرا کمرہ صاف کیا تو گلے میں اتنے پیسے دیکھ کر بھابھی دنگ رہ گئیں۔ وہ سمجھی کہ شاید میں نے کہیں کوئی لوٹ مار کی ہے، کیونکہ ان دنوں تحریک پاکستان کی شروعات تھی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر بھائی سے کیا۔ بھابھی کے انکشاف پر بھائی نے پہلے تو مجھ سے پیار سے باز پرس کی، لیکن میرے مسلسل انکار کرنے پر کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، مجھے خوب مارا پیٹا، اور دوستوں والی بات بتائی تو مار کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے میں نے ساری حقیقت بھائی کو بتا دی۔ بھائی مجھے لے کر اسی وقت اس جگہ پہنچے۔ لوگوں سے فقیر کے بارے میں پوچھا۔ کسی نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، لیکن بھائی کو یہ علم ہو گیا تھا کہ مجھ سے سچ اگلوا کر وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں، کیونکہ وہ بھی کافی دن سے اس فقیر کو وہاں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کی مختصر کہانی یہ ہے کہ بھائی پر اس پراسرار فقیر اور پیسے کا راز کھلنے کے بعد پھر کبھی اس جگہ سے مجھے پیسے نہیں ملے، مگر وہ پیسہ ہمارے بہت کام آیا۔ بھائی نے سب سے پہلے گھر کی مرمت کروائی اور اپنی تھوڑی زمین خرید کر اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ ہر قدم پر کامیابی ہمارے قدم چومنے لگی، ہر طرف سکون ہو گیا۔ میں تعلیم کی منزلیں طے کرتا ہوا میٹرک تک آ گیا، مگر انہی دنوں سن 1947 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا غدر جو اٹھا تھا تو ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جانے لگی۔ اسی ہولی میں ایک دن بلوائیوں نے ہمارے گھر پر بھی حملہ کر دیا، جس میں بھائی بھابھی اور بچے شہید ہو گئے۔ اس وقت میں اسکول میں تھا، اس لیے بچ گیا۔ دوسرے بہن بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
تنہا رہ جانے کے بعد میں نے محلے والوں کے قافلے کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ یہاں آ کر کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزری۔ پیٹ کا ایندھن پالنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ بھی پھیلایا۔ شادی کی تو بیوی نے وفا نہ کی اور چند عرصے کے مختصر سے ساتھ کے بعد دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ گئی۔ پاکستان آ کر بھی بہت سے پراسرار واقعات پیش آئے جن کی کہانی ایک الگ ہے۔ یہاں آ کر میں نے ایک مل میں نوکری کی۔ وہاں کا مالک بہت رحم دل تھا۔ اس نے میرے جذبہ حج کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے لیے مجھے حج بدل بھی کروایا، مگر میں آج تک اس فقیر کو نہیں بھولا۔ کاش بھائی میرے ساتھ زبردستی نہ کرتا تو شاید آج بھی میں خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا۔ دوستو، یہ مختصر کہانی کیسے لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔